السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 154 ہے سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف کی آیات 83 سے 110 تک، یعنی کہ ہم 28 آیات پڑھنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا صدق الله العظيم۔ ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، عن ذی القرنین، جناب ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل، کہہ دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، سأتلو علیکم۔ سأتلو کس سے ہوگا؟ تلاوت سے۔ تلاوت کے معنی پڑھ کر سنانا۔ تلا فعل ماضی ہے، اس نے پڑھ کر سنایا، اس نے تلاوت کی، اس نے پڑھ کر سنایا۔ یتلو وہ پڑھ کر سناتا ہے، اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں، ساتلو میں پڑھ کر سناؤں گا، علیکم تم لوگوں پر، یعنی میں تم لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا، منہ اس میں سے۔ وہ جو حال تم پوچھ رہے ہو ذوالقرنین کا، تو ذوالقرنین کی ہسٹری میں سے کچھ ذکر، کچھ تذکرہ میں تمہیں سناؤں گا پڑھ کر۔ اللہ کا کلام آئے گا تو اللہ کے کلام میں سے کو پڑھ کر اس کے حالات میں سے کچھ تمہیں بتاؤں گا، سناؤں گا۔ یہ جو صورت ہے نا، اس صورت کے تعارف میں جو ہے نا یہ بات گزر چکی ہے کہ مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، جس کے جواب میں سورۃ الکہف نازل ہوئی۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کا ذرا ہمیں حال بتائیے جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ مشرق سے مغرب تک، تو یہاں سے وہ جو ایک سوال تھا، اس حوالے سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، تو وہ جو انہوں نے کہا مشرق سے مغرب تک کا سفر، تو وہ ذوالقرنین تھے۔ تو یہ ان کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اب حال شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اِنَّا بے شک ہم نے، اِنَّا صرف اِنَّا ہوتا تو پھر کیا مطلب ہوتا؟ بے شک، یہ ہے اِنَّا بے شک ہم نے، مکنا مکان کا لفظ ہے نا، بندے کا اپنا مکان ہوتا، اپنا اقتدار ہوتا ہے، اپنی ملکی، اپنا اقتدار ہوتا ہے، بندے کا اپنا ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو مکانا اسے متمکن کیا، اسے مکان دیا، یعنی اس کو مقام دیا، اس کو اقتدار دیا۔ مکنا کس نے اقتدار دیا؟ ہم نے اقتدار دیا، لہو اس شخص کو۔ کون ہے وہ شخص؟ جناب ذوالقرنین۔ انا مکنا لہو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اقتدار بخشا تھا۔ تم لوگ عرب کے مشرکین بڑے متاثر ہو نا اس سے، وہ جو بتاؤ اس کا حال سنو، جتنے مشرق سے مغرب تک سارا سفر کیا تھا، بڑا کمال کا اقتدار تھا اس کا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے اقتدار بخشا، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے عطا کیا، ہم نے اسے دیا، من کل شیء ہر چیز سے، سبباً وسیلہ، وسائل ہم نے مہیا کیے، اسے ہر قسم کے وسائل مہیا کیے ہم نے، ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ نے انہیں اتنے وسائل دیے کہ وہ پوری دنیا کو پر وہ چھائے ہوئے تھے۔
فَأَتْبَعَ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اتبع وہ بھی پیچھے پیچھے رہے، سببا ان وسائل کے، ان راستوں کے پیچھے چلے جو اللہ نے اس کے لیے انہیں راستے بتائے ہوئے تھے، راستے سجھائے ہوئے تھے، وہ انہی راستوں پر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حوالے سے بھی جو اصول بتاتا ہے، دنیا بھی انہی اصولوں پر ملتی ہے، بس شرط یہ ہوتی ہے کہ جائز رستوں پہ چلتا رہے بندہ۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اب ان کا ایک واقعہ آ رہا ہے، یہ ان کا جو پہلا سفر تھا اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا حتی یہاں تک کہ اذا بالغ جب وہ بالغ پہنچا، جناب ذوالقرنین جب پہنچے مغرب الشمس، مغرب کے معنی غروب کی جگہ، الشمس سورج کے غروب کی جگہ، یعنی سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے۔ تو میں نے بتایا یہ ان کے پہلے سفر کا حال شروع ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت مغرب کی سمت میں جو دنیا کی آخری آبادی تھی، آپ جب وہاں پہنچے، وجدہا، تو آپ نے وہاں دیکھا، یعنی آخری آبادی سے بھی پھر آگے گزر گئے تو آگے دیکھا، وجدہا انہوں نے دیکھا اس کو، یعنی سورج کو، فی عین تغربو کہ وہ غروب ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، فی عین ایک چشمے میں، حامیۃ جو دلدل کی طرح ہے، یعنی حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی۔ تو اور شام کے وقت جیسے آپ دیکھتے ہیں سورج غروب ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے سمندر میں اتر رہا ہے، تو وہ ایک دلدل نما چشمے میں، تو اس وقت ایسے لگتا تھا کہ سورج جو ہے وہ دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو آپ نے اس علاقے میں دیکھا کہ کچھ لوگ آباد ہیں، تو وہاں کافر قوم آباد تھی، اور حضرت ذوالقرنین نے اسے فتح کر لیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا، تو ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما یا تو ان تعذبہ، تم ان کو چاہو تو عذاب دو، تعذبہ تم عذاب دو، او ان و اما، اور یا یہ ہے کہ ان تتخذا کہ تم بنا لو، فیہم ان میں، حسنا اچھا رویہ اختیار کر لو۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو اللہ اختیار دے رہا ہے کہ چاہو تو دوسرے فاتحین کی طرح، جیسے دوسرے ملک کے فاتحین آتے ہیں، فتح کرتے ہیں تو لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، تو آپ بھی ان کو قتل عام کر کے تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہو۔ یہ بھی اللہ کا اختیار ہوتا ہے بندے کے پاس، اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ بھی اختیار کر سکتے ہو۔ قال اما من ظلم، آپ نے فرمایا اما جہاں تک تعلق ہے، من ایسے شخص کا جو ظالمہ جس نے ظلم کیا، یعنی ایسا شخص ان میں سے جو ایسا شخص ہوگا جس نے کوئی غلط رستہ اختیار کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، فسوف نعذبہ، تو ہم اسے سزا دیں گے، ثم یرد، پھر وہ شخص پلٹایا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کے پاس، یعنی ہم سزا دیں گے، قتل کریں گے جس نے ظلم کیا، تو پھر وہ جب قتل کر دیں گے تو کہاں چلا جائے گا؟ اللہ کے پاس۔ فیعذبہ، تو اللہ اس کو عذاب دے گا، عذاباً ایسا عذاب، نکرن جو بڑا سخت ہوگا۔ وَأَمَّا، اور جہاں تک تعلق ہے من ایسے شخص کا جو آمانا ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اس نے نیک عمل کیا ہوگا، فَلَهُ جَزَاءً، تو ایسے شخص کو تو پھر بدلہ ملے گا، الحسنى، اچھا، وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ہم اس کو کہیں گے، من امرنا، اپنا حکم دیتے وقت، یسرا، آسانی کی بات کہیں گے، یعنی اس کو آسان حکم دیں گے، اس کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کریں گے۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے اختیار میں سے اپنا جواب پیش کیا کہ ہم انہیں رائے راست پر آنے کی دعوت دیں گے، یعنی کہ، اور دعوت کو قبول نہ کر کے جو شخص ظلم کا ارتکاب کرے گا تو اسے تو ہم سزا دیں گے، اور جو لوگ دعوت قبول کر کے ایمان لے آئیں گے، عمل صالح اختیار کریں گے، تو ان کے ساتھ بڑا آسانی کا معاملہ کیا جائے گا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ چل پڑے ایک اور رستے پر،
ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغا جب وہ پہنچ چکے مطلع الشمس سورج کے مطلع پر، مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ، یعنی مشرق میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج کا طلوع انہوں نے دیکھا، واجدہا تو انہوں نے وہاں پایا، سورج کو پایا، تطلوع کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ایسے لوگوں پر کہ لم نجعل ہم نے نہیں بنایا لہم ان لوگوں کے لیے من دونہا اس سورج کے آگے سترن کوئی اوٹ کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ جسم پہ ایسے پڑ رہی ہیں کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بہت تیز دھوپ ہے، اس دھوپ سے بچنے کے کوئی ان کے پاس سامان مہیا نہیں ہے۔ تو یہ اب حضرت ذوالقرنین کا دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے، اس دوسرے سفر کا ذکر ہے۔ اس سفر میں وہ دنیا کی انتہائی جو مشرق کی سائڈ کی آبادی تھی نا وہاں پہنچے، یہاں غیر متمدن لوگ آباد تھے، انسیولائزڈ لوگ آباد تھے، تو ان میں مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور ہی نہیں تھا، بس کھلے میدان میں رہتے تھے، اس لیے دھوپ سے بچاؤ کے لیے ان کے پاس کوئی اوٹ نہیں تھی، بلکہ سورج کی کرنیں ان پر براہ راست پڑتی تھیں۔ کذالک تو فرمایا واقعہ اسی طرح ہوا، وقد احطنا اللہ کہتے ہیں ہم نے احاطہ کیا، یعنی ہمیں پورا کا پورا پتہ تھا، بما لدیہ جو اس کے پاس حضرت ذوالقرنین کے پاس جو ساز و سامان تھا، لدیہ اس کے پاس تھا یعنی ساز و سامان، ہمیں اس کا پوری طرح خبر حاصل تھی، ہمیں اس کا پوری طرح پتہ تھا، پوری خبر تھی ہمیں اس کی، کہ مطلب وہ اس کو کس طرح ان لوگوں کو فراہم کریں گے یہ سارا کچھ، تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کی مدد کی بہت زیادہ۔ ثم اتبع سببا پھر آپ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یعنی ایک تیسرے سفر کا حال آ رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغا جب حضرت ذوالقرنین پہنچ گئے بین السدین، سد کہتے ہیں ڈیم کو، ایک بہت بڑی رکاوٹ کو جو چیزوں کو روک دیتا ہے، تو بین السدین یہاں اس سے مراد پہاڑ ہیں، تو جب آپ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، واجدہ آپ نے پایا من دونہما ان دو پہاڑوں کے آگے، قومن کچھ لوگوں کو، ان پہاڑوں کے قریب یا اس سے پہلے آپ نے قومن کچھ لوگوں کو پایا، لا یکادون وہ نہیں لگتے تھے، یفقہون کہ سمجھتے ہوں، قولن کوئی بات، انہیں کوئی بات پلے پڑتی ہو لگتا نہیں تھا، ایسی کوئی عجیب قوم تھی۔ یہ سفر کس طرف تھا قرآن مجید نے اس کی کوئی سمت وغیرہ اور لوکیشن نہیں بتائی۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سفر ان کا شمال میں، نارتھ میں، دنیا کی جو انتہائی آبادی اس طرف ہے، نارتھ کی طرف، اس طرف ہوا تھا۔ تو یہاں کے لوگ زبان اتنی مختلف تھی، یا شاید ان کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ ان میں کوئی سمجھ بوجھ کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ تو آگے ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے ہمیں، تو گویا لگتا ایسے ہے کہ وہ گفتگو جو ہے وہ شاید کسی ترجمان یا ٹرانسلیٹر کے ذریعے یا اشاروں سے ہوئی ہوگی، کچھ نہ کچھ۔ قالو انہوں لوگوں نے کہا، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج بے شک یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں نا، مفسدون فی الارض یہ زمین میں بڑے فساد پھیلا رہے ہیں یہ لوگ نا، فہل نجعل لک خرجا تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی مقرر کر دیں خرجن، کوئی خرچہ وغیرہ، کوئی کچھ مال آپ کو پیش کر دیں، علی اس بات پر ان تجعل کہ آپ بنائیں بیننا و بینہم ہمارے اور ان کے درمیان صدن کوئی دیوار بنا دیں، کوئی رکاوٹ بنا دیں، کوئی اوٹ بنا دیں، تاکہ وہ ہماری طرف نہ آئیں، وہ جب دل کرتا ہے ہماری طرف یاجوج ماجوج آ جاتے ہیں، سارا فساد پھیلاتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ یاجوج ماجوج کیا ہیں؟ فرمایا یاجوج ماجوج جو ہیں یہ دو وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے وہ پہاڑوں کے درمیان سے جو علاقے ہوتے ہیں نا دروں سے، وہاں سے گزر کر آتے تھے، آبادی میں آ کر قتل و غارت گھری کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ علاقے کے لوگ ان سے بہت زیادہ پریشان تھے، اس لیے انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا جب علاقے کے لوگوں نے کہ ان کے پاس تو بڑے وسائل ہیں، یہ تو بہت کچھ کرتے ہیں، اس زمانے کی پوری سائنس ہے ان کے پاس،
تو ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان یہ جو دو درہ ہے اس کو مہربانی کر کے دیوار سے کسی دیوار ایسی دیوار بنا دیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہمارے پاس نہ پہنچ سکیں اور یہاں کے فساد پھیلانے کا جو ان کا معاملہ ہے وہ رک جائے۔ اس لیے انہوں نے پھر پیشکش کی کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے فنڈ ریز کرتے ہیں اپنے علاقے میں، اور فنڈ ریزنگ کے بعد آپ کی خدمت کر دیتے ہیں، آپ ہمیں ذرا اس سے فساد سے بچا دیں جو یہ ہمارے ہاں آ کے کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے ان سے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، اور انہیں یہی کہا کہ تم لوگ ایسا ہے کہ پیسے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، پیسہ تم اپنے پاس رکھو، ہمارے پاس سامان ہر چیز موجود ہے، البتہ اپنی جو افرادی قوت ہے، مین پاور ہے، وہ ہمیں دو، تو اس سے ہم جو ہے تمہیں ہم ٹرین کر دیں گے اور یہ کام کروا لیں گے تم سے۔ قال، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، ما مکنی، جو مکنی مجھے قوت عطا کی ہے، مجھے اقتدار عطا فرمایا ہے، فی ہی اس میں یعنی اس بارے میں، خیر فی ربی میرے رب نے مجھے جو کچھ قوت عطا کی ہے، خیر وہ بہتر ہے، فا تو اعینونی، اعانت سے ہے، اعانت کے معنی کیا ہے؟ مدد کرنا، اعینو تم لوگ مدد کرو، ہیلپ کرو، نی میری، سپورٹ دو، بقوت پاور سے، پیسوں سے نہیں، پاور سے یعنی مین پاور، اجعل میں بنا دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، ردمن ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، ایسی سیسا پلائی دیوار ہوگی کہ وہ پھر نہیں آ سکیں گے ادھر سے۔ آتونی، ہاں اب تم لوگ آتو لے آؤ، نی میرے پاس، زبر بڑے بڑے تختے، الحدید لوہے کی چادریں لا دو مجھے، حتیٰ تو وہ لے آئے لوگ، تو جب وہ لے آئے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑ کے درمیان رکھ کر، حضرت نے نا درے کو پاٹ دیا، بالکل پاٹ دیا، پھر تو فرمائے حتیٰ اذا ساوا، پھر جب یہ ساری بالکل درمیان میں ایک دوسرے سے جڑ گئیں، یہ ساری پلیٹس جو لوہے کی پلیٹس تھیں، جب یہ آپس میں جڑ گئیں، بین الصدفین، ان دونوں پہاڑی سروں کے تک پہنچ گئیں، قالا تو آپ نے فرمایا، انفخو، اب آگ دہکاؤ، اب کیا کرو؟ انفخو پھونکو، یعنی کہ آگ بھڑکاؤ، حتیٰ فرمایا یہاں تک کہ اذا جعلہ، جب اس کو کر دیا، اس لوہے کی چادروں کو جو آپس میں جوڑ کر درے کو بند کیا گیا تھا، جب ان کو نارن آگ بنا دیا، یعنی بالکل لال ہو گئے، جیسے آگ کی شکل اختیار کر گئے، لال انگارہ کر دیا، قالا پھر آپ نے فرمایا، آتونی تم لوگ میرے پاس لے آؤ، افرغ کہ میں انڈیلوں، علیہ اس دیوار پر، قطرا پگھلا ہوا تانبا، میں اس کے وہ پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں گا، اس طرح یہ سارا مضبوط دیوار بن جائے گی جس سے وہ کراس نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا فمستطاعوا، تو ما نہیں استطاعوا انہیں استطاعت ہوئی، پھر وہ نہ کر سکے، ان یظہروہ کہ وہ اس دیوار پر چڑھ سکتے۔ اب یاجوج ماجوج کو نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی کوئی طاقت تھی، ومستطاعوا اور نہ ہی انہیں طاقت تھی، لہو کہ اس دیوار کو نقبہ کوئی سوراخ کرتے، درمیان سے نکلتے، وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اونچی اتنی تھی کہ اوپر بھی نہیں چڑھ سکتے تھے۔ قالا، اب یہ ہوتا ہے نا بندہ اپنا کریڈٹ لیتا، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا، وہ سیاستدان تھوڑی تھے، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے۔ قالا آپ نے فرمایا، ھذا رحمت، یہ دراصل رحمت ہے، من ربی میرے رب کی، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ لوگوں کو مل کر یہ دیوار بنانے کی توفیق دی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ دیوار بہت مضبوط ہے، تم لوگ یاجوج ماجوج سے بچ گئے ہو، لیکن یہ ساری اللہ کی رحمت ہی ہے جس سے تمہاری بچت ہوئی ہے۔ لیکن یہ بھی سنو، یہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ فَإِذَا، تو جب آ گیا یعنی آ جائے گا، وعد ربی میرے رب کا وعدہ، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت آ جائے گی، جعلہ تو اس کو کر دے گا اللہ تعالیٰ، دکا ڈھا کر زمین کے برابر، گر جائے گی دیوار اور زمین میں کے برابر ہو جائے گی، یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔
وَكَانَ وَعْدُ ربی حقا، اور حقیقت تو یہی ہے، کان وعد ربی کہ میرے رب کا جو وعدہ ہے حقاً وہ بالکل سچا ہے، یعنی ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ فرمایا وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑ دیا بعدہم ان میں سے ایک کو، یومئذ وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑ دیا بعدہم ان میں سے بعض کو، یومئذ اس دن۔ یہ مستقبل کا نقشہ ہے، جیسے اذا پیچھے آیا ہے تو اذا جب فعل ماضی پہ آتا ہے تو مضارع کے معنی میں چلا جاتا ہے، تو فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے ان لوگوں کی، یومئذ اس دن، قیامت کے دن۔ یہ یاجوج ماجوج کی بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اس سے مراد یاجوج ماجوج ہیں، کہ اللہ ان کی یہ حالت کریں گے، لیکن بعض کا خیال ہے یہ عام لوگ بھی بدحواسی میں ان کا بھی یہی حالت ہوگی۔ کیا حالت ہوگی؟ کہ یموجو، یہ لوگ یموجو فی بعض، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جیسے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ یموجو فی بعض، بعضہم یموجو فی بعض، ان میں سے کچھ لوگ کچھ سے موجوں کی طرح ٹکرائیں گے۔ سمندر میں دیکھیں نا، ایک موج آ رہی ہوتی ہے، پھر اچانک دوسری موج آتی ہے تو ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ایک ابھار سا پیدا ہوتا ہے، تو یعنی ایک بے ربط سا اور افراتفری ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسروں سے ٹکرا رہے ہوں گے، یہ یاجوج ماجوج یا عام لوگ بھی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم ان کو ایک ساتھ، سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور پھر ہم پیش کریں گے جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے سامنے، عرضا پیش کرنا، یعنی بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے جہنم کو، ان کی کھلی کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں جہنم کو لے آئیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، قیامت کے دن کافر جہنم کو اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ الذین، یہ وہی کافر ہیں جو کہ کانت اعینہم، جن کی آنکھیں فی غطاء، پردے میں پڑی ہوئی تھیں، عن ذکری، میرے تذکرے سے، میری نصیحت سے، میری نصیحت سے، ذکر نصیحت، عن ذکری میری نصیحت سے، یعنی دنیا میں میرے نبی تشریف لاتے تھے، میرے انبیاء اور رسول تشریف لائے جو ان کو نصیحت کرتے تھے، جو ان کے پاس نصیحتیں لاتے تھے، اس وقت کیا کرتے تھے؟ آنکھیں موند لیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نہیں سنتے تھے، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے تھے، آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ تو ان کی آنکھیں فی غطاء، پردے میں پڑی ہوئی تھیں، عن ذکری میری ذکر سے، میری نصیحت سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور اس وقت تو یہ سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، أَفَحَسِبَ، تو کیا سمجھ لیا ہے کس نے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا ان کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان یتخذوا، کہ یہ لوگ بنا لیں گے، من دونی عبادی، میرے بندوں کو بنائیں گے، من دونی میرے علاوہ، مجھے چھوڑ دیں گے، میرے بندوں کو بنائیں گے، اولیاء، اپنا رکھوالا، یعنی اللہ رکھوالا ہے سب کا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف توجہ رکھیں گے، دوسروں سے امیدیں رکھیں گے کہ ہماری حفاظت کرے گا، یہ ہمارا سہارا بنے گا، یہ ہمارا مددگار بنے گا۔ بہت بڑی کافرانہ حرکت ہے، بہت بڑی کافرانہ سوچ ہے۔ فرمایا انا اعتدنا، یقیناً ہم نے تو تیار کر رکھی ہے جہنم کو، جہنم تیار کر رکھی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، اور یہ تو ابھی ان کی مہمانی ہوگی، ان کی مہمانی جہنم میں ہوگی، پروٹوکول ان کو سارا جہنم کا ملے گا۔ کل، کہہ دیجئے، حل ننبئکم، کیا ہم تمہیں نبا کریں، یعنی خبر دیں، بالاکثرین، ایسے لوگوں کے بارے میں جو اخسر ہوں گے، خسارے سے، خسارے والے کو کہتے ہیں خاسر، گھاٹے والا، اور اکثر جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہو، اور اکثرین جمع ہو گیا سب سے زیادہ گھاٹے والے لوگ۔ حل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاکثرین، ایسے لوگوں کے جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے، سب سے زیادہ ناکام ہوں گے، اعمالا، اپنے اعمال میں۔ الذین، سنو، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہوں گے اس دن اپنے اعمال میں، اپنے کرتوتوں میں؟ الذین، وہ لوگ جنہوں کا ضل،
بھٹک رہی ہے، بھٹک گئی یا گم ہو گئی یا گھل گئی، سعیہم ان کی ساری تگ و دو، سعی ان کی کوشش، پوری زندگی کی کوشش ان کی کس میں لگی؟ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا میں رہے دنیا مانگنے کے لیے، دنیا میں رہے دنیا کی طلب میں، دنیا میں گم ہو گئے دنیا تلاش کرتے کرتے، دنیا کی چاہت کرتے کرتے دنیا ختم کر بیٹھے۔ یہ ہے سب سے گھاٹے والے لوگ، جن کی پوری دنیا کی زندگی دنیا کی خوشیوں کے لیے لگ گئی۔ وہم یحسبون، اور وہ گمان کرتے رہے، انہم کہ وہ لوگ، یحسنون بڑا اچھا کر رہے ہیں، صنع کارنامے، یعنی دنیا میں دنیا کمانے کے لیے رہ گئے ہو، ارے دنیا تو آخرت کمانے کے لیے تھی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس آیت سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے، یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے صرف خلوص نیت کافی نہیں ہے، بلکہ راستے کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سے کافر کہتے ہیں خلوص کے ساتھ ایک کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کام اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہوتا، ان کی اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی کوئی سند نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر ان لوگوں کی ساری محنتیں دنیا میں ہی اکارت ہو جاتی ہیں۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، اپنے مالک کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، یعنی اس کے سامنے جو پیش ہونا ہے، وہ جو تصور ہے کہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا، میں اپنے اعمال کا جواب دوں گا، اس تصور سے وہ لوگ خالی ہوتے ہیں۔ فحبطت اعمالہم، تو پھر ان کے اعمال غارت ہی ہو گئے نا، حابطت، برباد ہو گئے اعمالہم، ان کے اعمال۔ اللہ کہتے ہیں فلا نقیم، ہم قائم نہیں کریں گے، لہم، ان لوگوں کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزن، کوئی وزن، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، پہاڑوں جتنے، جی اللہ ہم نے اتنا بڑا فلڈ ریلیف دیا تھا، ہم نے اتنا US ایڈ دی تھی، ہم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن پیچھے ایمان نہیں ہوگا، اللہ پر یقین نہیں ہوگا، آخرت کا، اللہ سے جو آخرت میں جو احساس جواب دی ہے وہ نہیں ہوگا، تو فرمایا بڑے سے بڑے کام بھی ان کے غارت ہو جائیں گے، اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم اس پر کوئی وزن نہیں کریں، اس کا وزن شمار ہی نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہے جہنم ان کی جزا، ان کی جزا جہنم ہے، ان کا بدلہ جہنم ہے، بما، اس وجہ سے، کافرو، جو انہوں نے کفر کیا، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کفر کی روش اختیار کی، واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے میری آیتوں کو بنا دیا، ورسولی، اور میرے رسولوں کو بنا لیا، ہزواً، مذاق۔ اللہ تعالیٰ کی جو آیات آتی ہیں، جو اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، کیوں؟ آپ کی میری رہنمائی کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو، مجھے جو میسج دیا ہے، اس کو ہم سنجیدگی سے لیں گے اور اس کو اپنائیں گے اور اسی میں اپنے آپ کو لگا دیں گے، تب تو کامیابی ہے۔ لیکن اسے اگنور کریں گے تو ہم نے مذاق سمجھ لیا نا، اسے، اس کی کوئی اہمیت نہیں دی، تو فرمایا ان کو جہنم، ان کا بدلہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے انکار کر دیا اور میرے رسول اور میری آیتوں کو انہوں نے مذاق بنا لیا تھا، نہیں سمجھا تھا یہ کوئی سنجیدہ چیز ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جو ہماری زندگی اور آخرت بنانے کے لیے ہے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم، ان کے لیے ہوگی، جنات الفردوس، فردوس کی جنتیں ہوں گی، نزلاً، مہمانی کے طور پر، خالدین فیہا، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ایسی مزیدار زندگی ہوگی کہ لا یبغون، پھر انہیں کوئی چاہت نہیں ہوگی، انہا، اس جنت سے، ہی والا، کوئی تبدیلی ہو جائے، کوئی نئی چینج ہو جائے، چینج کی خواہش ہی نہیں ہوگی، ایسے مزیدار زندگی ہوگی۔ وہ کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے کہ یہاں سے موو کر کے کہیں اور چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کل، اے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، لو کان البحر، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اس کو اس سے سمجھ لو تھوڑا سا مثال سے، لو کان البحر، اگر یہ جو سمندر ہے، پوری دنیا کے جو سمندر ہے، یہ سارا مدادن، انک بن جائے، روشنائی بن جائے، سیاہی بن جائے، یعنی انک ہو،
لکالمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، یعنی اللہ کی قدرتیں لکھنے کے لیے، اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے، اللہ کے وصف کرنے کے لیے، لنفدا، تو ختم ہو جائے، البحر، پورا سمندر ختم ہو جائے، قبل، اس سے پہلے کہ ان تنفدا، کہ ختم ہو، کلمات ختم ہو، ربی، میرے رب کے، میرے رب کے کلمات ختم ہو، اس سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، ساری سیاہی ختم ہو جائے گی۔ لکھتے لکھتے صرف ایک یہی سمندر نہیں، اللہ فرماتے ہیں ولو جینا، اگرچہ ہم لے آئیں بمثلہ ہی، اسی جیسا، جو پوری دنیا کا یہ سارا سمندر ہے۔ آپ کو پتہ ہے سمندر خشکی سے زیادہ ہے، اور یہی سمندر سارا اللہ کے کلمات لکھتے لکھتے ختم ہو جائے گا، اور پھر اسی جیسا سمندر ہم اور بھی لے آئیں مادہ اس کی سپورٹ کے لیے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس میں ایڈیشن کر دیں دوسرے سمندر کا، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کل، تو کہہ دیجئے اے نبی، یہ تو معاملہ ہے میرے رب کے کلمات کا، جہاں تک میرا معاملہ ہے ایز اے رسول تو وہ سن لو۔ کل، کہہ دیجئے انما انا بشر، یقیناً میں ہوں تو انسان ہی، میں ہوں تو بشر ہی، مثلکم، تم جیسا، یعنی یہ تو ایک بنیادی بات میں تو تمہارا ہم جنس ہوں۔ یوحا الیہ، لیکن مقام بہت بڑا ہے کہ یوحا الیہ، مجھے وحی آتی ہے، مجھے اللہ کی وحی آتی ہے، میرے سے اللہ مخاطب ہوتا ہے، اللہ مجھ سے اپنا کلام فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ڈفرینس۔ انما الہکم، اور مجھے جو وحی آتی ہے وہ کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، انما، یقین جانو، الہکم، تم سب کا خدا، الہ، خدا ہے، واحد، ایک ہی، تم سب کا ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام مین ہے، اور اسی پیغام کا دوسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ فمن کان یرجو، جو کوئی امید رکھتا ہو، یعنی جس کسی کو یہ توقع ہو، جس کسی کا یہ عقیدہ بن چکا ہو، لقاء ربہ، کہ اس کے رب سے اس کی لقاء ہوگی، ملاقات ہوگی، اللہ کے آگے میں نے پیش ہونا ہے، میں نے حاضر ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ، تو اسے چاہیے کہ عمل کرے، عملاً، ایسا عمل، صالحاً، جو نیک ہو، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے، وَلَا يُشْرِكْ، اور شرک نہ کرے، بِعِبَادَتِ رَبِّهِ، اپنے رب، اپنے مالک کی عبادت میں، احداً، کسی اور کو بھی شریک نہ ٹھہرائے اللہ کی عبادت میں۔ یہ ہے میرے پاس جو وحی آتی ہے، اس کا خلاصے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، ایمان والا بنائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔